जून 2010 में अबू अहमद अल कुवैती नामी शख्स को कुवैत से एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है। दूसरी तरफ मौजूद उसका पुराना दोस्त उससे पश्तो और अरबी के मिले जुले लहजे में एक आम सा सवाल पूछता है, तुम आजकल कहाँ हो और क्या कर रहे हो? अहमद चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जवाब देता है कि मैं दोबारा उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। बज़ाहिर तो ये एक आम सी गुफ्तगू थी, लेकिन इन दोनों को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये फ़ोन कॉल अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA टैप कर रही है। CIA के लिए अबू अहमद का यह जुमला किसी जैकपॉट से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 7 सालों से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी इसी शख्स को ढूंढ रही थी। इन्हें यकीन था कि अगर कोई इंसान इन्हें उसामा बिन लादेन तक पहुंचा सकता है तो वो यही शख्स है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह थी कि अबू अहमद अल कुवैती इस शख्स का असल नाम भी नहीं था। ये सिर्फ एक कुनियत थी, यानी कि फेक आइडेंटिटी, जो अल-कायदा के नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती थी। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि एबटाबाद में रहते हुए कभी भी इस शख्स ने अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था। वो अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए इंतहाई मुहतात तरीके अपनाता था। इसका मोबाइल फ़ोन चंद लम्हों के लिए ऑन होता और फिर फ़ौरन बंद हो जाता। वो मुसलसल रास्ते बदलता रहता और कभी भी एक जगह पर ज़्यादा देर के लिए रुकता नहीं था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर CIA इस खुफिया इंसान तक पहुंची कैसे, और इस एक फ़ोन कॉल ने आखिर दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स उसामा बिन लादेन तक जाने का रास्ता कैसे खोल दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये 11 सितंबर 2001 का वो दिन था जिसने दुनिया का नक्शा और तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अमेरिकी गुस्से की आग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। वॉर ऑन टेरर के नाम पर सबसे पहले अफगानिस्तान, जिसके फौरन बाद इराक, लीबिया, यमन और सोमालिया जैसे मुल्कों को मैदान जंग बना दिया गया। इसके साथ ही CIA की तारीख का सबसे बड़ा और अहम तरीन मिशन शुरू हुआ, उसामा बिन लादेन की तलाश का मिशन। CIA को खुद भी ये अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स तक पहुंचने वाली ये 10 साला तलाश किसी बड़ी मिलिट्री कैंपेन, मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या ड्रोन हमले पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ख़त्म होने वाली थी। 9/11 अटैक के फौरन बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर खौफनाक फौजी हमला कर दिया। चंद ही हफ्तों में तालिबान हुकूमत तेज़ी से कमज़ोर होने लगी। काबुल समेत कई बड़े शहर अमेरिकी फोर्सेस के कंट्रोल में आ गए और अल-कायदा के फाइटर पीछे हटते हुए अफगानिस्तान की ईस्टर्न साइड पर मौजूद पहाड़ियों की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान अमेरिकी इंटेलिजेंस को एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन मिली। CIA के मुताबिक उसामा बिन लादेन पाक अफगान बॉर्डर के करीब पहाड़ी इलाके तोरा बोरा की गारों में छुपा हुआ था। यह खबर अमेरिका के लिए किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू से कम नहीं थी, क्योंकि जंग शुरू हुए अभी चंद महीने ही गुजरे थे और उन्हें यह लगने लगा था कि वो उसामा बिन लादेन तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2001 में अमेरिकन फोर्सेस ने तोरा बोरा पर दिन रात कॉर्पोरेट बम्बिंग शुरू कर दी। अमेरिकन कमांडर्स को यकीन था कि इस बार बिन लादेन बच नहीं पाएगा, लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हुई तो उसामा बिन लादेन वहां मौजूद ही नहीं था। ना कोई वाज़ेह सुराग और ना कोई लोकेशन। वो अचानक गायब हो चुका था। और यही वो लम्हा था जहां से CIA की तारीख का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हुआ। अगले 2 साल तक अमेरिका मुसलसल अल-कायदा के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता रहा। फिर आखिरकार मार्च 2003 को इन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जब एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को अरेस्ट कर लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद पर अमेरिका ने $2.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था और इनाम के इस लालच में आकर अल-कायदा के ही एक इजिप्शियन मुखबर ने इसकी लोकेशन CIA को लीक कर दी थी। गिरफ्तारी के बाद खालिद शेख मोहम्मद को CIA की ब्लैक साइट पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इस पूरी कहानी ने असल और खतरनाक मोड़ जनवरी 2004 में लिया। कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक के नॉर्दर्न एरियाज में हसन गुल नामी अल-कायदा के एक इंतहाई हाई प्रोफाइल ऑपरेटिव को अरेस्ट करके CIA के हवाले कर दिया। CIA की ब्लैक साइट पर जब हसन गुल से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने इस सदी का सबसे बड़ा सच उगल दिया। अगरचे CIA पहले ही 2 अलग सोर्सेस से अबू अहमद अल कुवैती का नाम सुन चुकी थी, लेकिन फिर हसन गुल ने पहली बार इस नाम की असल हकीकत बताई। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अल-कायदा और उसके लीडर्स के लिए एक इंतहाई अहम शख्स है। उसने मजीद ये भी बताया कि यह कोरियर अबू फर्ज अल लीबी का करीबी साथी है। इसके बाद CIA ने खालिद शेख मोहम्मद को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया
اور انویسٹیگیشن کے دوران جب اسے ابو احمد کے بارے میں پوچھا گیا تو خالد شیخ نے جان بوجھ کر اس کوریئر کی اہمیت کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ابو احمد اب القاعدہ چھوڑ چکا ہے، وہ صرف ایک معمولی سا ٹرانسلیٹر تھا اور اس کا اسامہ بن لادن سے کوئی تعلق نہیں۔ خالد شیخ کے اس انکار نے CIA کے شک کو مزید بڑھا دیا۔ کہانی میں اگلا موڑ 2005 میں آیا جب القاعدہ کے تیسرے نمبر کے کمانڈر ابو فرج اللیبی کو اریسٹ کیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران اللیبی نے یہ بتایا کہ جب خالد شیخ محمد کے بعد اسے القاعدہ کا آپریشنل چیف بنایا گیا تو اسامہ بن لادن کے تمام پیغامات ایک کوریئر کے ذریعے ملا کرتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب اسے ابو احمد الکویتی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو جانتا ہی نہیں ہے، اور یہی چیز CIA کے لیے سب سے زیادہ مشکوک بن گئی۔ ایک طرف تو خالد شیخ محمد ابو احمد کی اہمیت کم کر کے دکھا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اللیبی اس کے نام کو پہچاننے سے ہی انکار کر رہا تھا۔ CIA یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ ابو احمد الکویتی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے کہ سب لوگ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہفتے کی انہینسڈ انویسٹیگیشن ٹیکنیک یعنی انتہائی سخت ذہنی اور جسمانی دباؤ کے بعد آخرکار اللیبی کی ہمت جواب دے گئی، جس کے بعد نہ صرف اس نے ابو احمد کو پہچان لیا بلکہ اس کے بارے میں اہم انفارمیشن بھی دے دی۔ اس نے بتایا کہ یہ کوریئر اسامہ بن لادن کا پیغام 2 مہینے میں صرف ایک ہی بار لے کر باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد CIA کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اسامہ بن لادن اب القاعدہ کے آپریشن خود نہیں چلا رہا، بلکہ وہ کسی محفوظ جگہ پر دنیا سے کٹ کر رہ رہا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا اب صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا یہ کوریئر۔ اب CIA کے پاس صرف ایک نام تھا، ابو احمد الکویتی، لیکن اس نام کے پیچھے اصل انسان تک پہنچنا اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگلے 2 سالوں تک CIA نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن نہ ہی ابو احمد کا پتہ چلا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کا۔ لیکن پھر 2007 میں CIA کو ابو احمد کی اصل آئیڈینٹی کے بارے میں انتہائی اہم انفارمیشن ملی، جس سے یہ پتہ چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم سعید احمد ہے، اور وہ ایک پاکستانی شہری ہے جس کا خاندان لمبا عرصہ پہلے کویت شفٹ ہو گیا تھا۔ ابراہیم سعید احمد کا اصل نام پتہ لگنے کے بعد بھی CIA کے لیے یہ کام آسان نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے فزیکلی ڈھونڈنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ CIA نے نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ مل کر ابراہیم سعید کے کویت اور مڈل ایسٹ میں موجود رشتہ دار اور دوستوں کے نمبرز کو سرویلنس پر لگا دیا۔ یہ مانیٹرنگ اس امید پر کی جا رہی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے ان قریبی لوگوں سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ کئی سال کے انتظار اور مسلسل نگرانی کے بعد بالآخر جون 2010 میں CIA کا یہ انتظار ختم ہوا۔ انٹیلیجنس سسٹم نے کویت میں موجود ایک ایسے ہی مشکوک نمبر سے پاکستان آنے والی ایک انٹرنیشنل کال کو ٹریس کیا۔ یہ وہی فون کال تھی جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ اس کال کو ٹریس کرنے کے بعد CIA کو یہ پتا چلا کہ ابراہیم سعید اپنی لوکیشن کو ٹریس ہونے سے بچانے کے لیے اپنا فون صرف اس وقت آن کرتا تھا جب وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے چند منٹ بات کرتا اور جیسے ہی بات ختم ہوتی وہ موبائل فون بند کر کے اس کی بیٹری تک نکال دیتا تاکہ کوئی ایجنسی اس کی لوکیشن کو ٹریک نہ کر سکے۔ اس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ٹیکنیک نے CIA کو مجبور کیا کہ اب وہ صرف سیٹلائٹ پر بھروسہ کرنے کی بجائے فیلڈ پر کام کرے، اور پھر CIA کے پاکستانی ایجنٹس کو اس کی نگرانی کا کام سونپ دیا گیا۔ اب تک امریکنز کو یہ پتا چل چکا تھا کہ ابراہیم سعید پشاور اور اس کے سراؤنڈنگ میں ایک وائٹ کلر کی 4x4 سوزوکی پوٹوہار گاڑی چلاتا ہے، جس کے پچھلے اسپیئر ٹائر کے کور پر ایک گینڈے یعنی رائنو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اور پھر اگست 2010 میں CIA کے لیے کام کرنے والے پاکستانی فیلڈ ایجنٹس نے پشاور کی سڑکوں پر اس وائٹ سوزوکی کو سپاٹ کر لیا۔ ایجنٹس نے انتہائی مہارت کے ساتھ دوری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم سعید اپنی گاڑی میں پشاور سے نکلا اور موٹر وے اور سڑکوں سے ہوتا ہوا تقریباً 2 گھنٹے کی دوری پر واقع ایک پرسکون اور خوبصورت شہر ایبٹ آباد میں داخل ہو گیا۔ فیلڈ ایجنٹس بھی سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن تک پہنچ گئے، جہاں ابراہیم سعید کی گاڑی ایک بہت بڑے اور غیر معمولی قلعہ نما کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو کر رک گئی۔ 2005 میں بننے والے اس کمپاؤنڈ کی باہر والی دیواریں تقریباً 12 سے 18 فٹ تک اونچی تھیں، جن کے اوپر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ شروع میں CIA کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم سعید اس محفوظ ٹھکانے کو صرف ایک بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور وہ یہاں سے نکل کر کسی اور خفیہ جگہ جائے گا جہاں اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہوگا۔ لیکن کئی مہینوں کی زمینی اور سیٹلائٹ نگرانی کے بعد بھی ابراہیم سعید اور اس کا بھائی کبھی کسی ایسی جگہ پر نہیں گئے جہاں بن لادن ہو سکتا تھا۔ وہ صرف بازار سے سامان لینے جاتے اور واپسی اسی کمپاؤنڈ کے اندر چلے جاتے۔ تب امریکن نے یہ سوچا کہ اگر ابراہیم سعید بن لادن کا کوریئر ہے
اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا، تو اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اسامہ بن لادن کہیں باہر نہیں بلکہ اسی کمپاؤنڈ کے اندر ان کوریئرز کے ساتھ رہ رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے جب سیٹلائٹ کے ذریعے گھر کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا تو انہیں تیسری منزل کے بیڈ روم کی کھڑکیوں کے شیشے دھندلے نظر آئے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اسی تیسری منزل کے ٹیرس پر بھی پردے کے لیے ایک الگ 7 فٹ اونچی دیوار کھڑی کی گئی تھی۔ CIA کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی ایسا ہائی پروفائل شخص موجود ہے جسے دنیا کی نظروں سے ہر قیمت پر چھپایا جا رہا ہے۔ CIA کے اسی شک کے بعد 2 مئی 2011 کی رات امریکی نیوی سیلز نے جلال آباد سے اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایبٹ آباد کے اسی کمپاؤنڈ پر ایک خفیہ چھاپا مارا۔ صرف 38 منٹ کے اس آپریشن میں اسامہ بن لادن کو بلڈنگ کی تیسری منزل پر مار دیا گیا، اور یوں اس ایک فون کال نے دنیا کے موسٹ وانٹڈ شخص کا خاتمہ کر دیا۔